الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. یہ سورہ ہود کی 84 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو. یقیناً میں تم کو اچھی حالت یعنی مالداری میں دیکھتا ہوں، اور یقیناً میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تم کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، یا جو ہر قسم کے عذاب کو گھیرنے والا جامع ہوگا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، یا اور تم لوگوں کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور تم زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. لوگوں کو پورا دینے کے بعد حلال طریقے سے اللہ کا دیا ہوا جو نفع بچ کر رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم میری بات مانو تو. اگر تم کو میری بات پر یقین آوے تو مان لو، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں.
قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اور قوم کے لوگ کہنے لگے اے شعیب، کیا تم کو تمہاری نماز ہمارے بارے میں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیوے، یا ہم اپنے مالوں کے بارے میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہے ہیں کیا ہم اس کو بھی کرنا چھوڑ دیوے؟ یقیناً تم تو بہت ہی باوقار نیک چلن آدمی ہو۔ یہ بات انہوں نے مذاق اور طنز کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کو کہی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اللہ نے مجھ کو اپنی طرف سے بہترین رزق دیا ہے، یعنی ظاہر میں حلال پاکیزہ روزی، باطن میں عقل سمجھ وحی نبوت، اور جن کاموں کے کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ وہ کام میں خود کرنے لگوں، اور میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ جس بات سے میں تم کو منع کروں اس کے خلاف میں خود کروں۔ میں تو اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالی کی مدد سے ہی مجھے اصلاحی کاموں کی توفیق ملی ہے۔ اسی اللہ تعالی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں انابت کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کے ایک نبی ہے، شعیب علیہ السلام۔ بہت اچھا وعظ کرتے تھے، تقریر بہت اچھی کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء، یعنی نبیوں رسولوں پیغمبروں کی جماعت میں بہت اچھے تقریر کرنے والے نبی۔ ساتھ ساتھ میں نماز بھی بہت پڑھتے تھے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی فرض پڑھے، سنت پڑھے، واجب پڑھے، اور ایک ہے کہ آدمی نفل نمازیں بہت پڑھے۔ جیسے دن میں کم سے کم 4 تو نفل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے۔ تہجد کی نماز صبح صادق سے پہلے پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز سورج نکل کے اونچا ہو جاوے تب پڑھتے ہیں، چاش کی نماز تھوڑی اور دیر بعد 10 بجے 11 بجے پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 4 الگ سے ایکسٹرا نفل ہے۔ اس کے علاوہ وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو ہے، مسجد میں آوے تو تحیت المسجد ہے، یہ سب نفل نمازیں کہلاتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نفل نماز پڑھنے والے نبی تھے۔ ان کا علاقہ مدین تھا۔ مدین ایک شہر کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے
ایک بیٹے کا نام ابراہیم مدین تھا، مدین ابن ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام پر سے یہ شہر کا نام مدین بن گیا. بعض لوگوں کے نام پر سے شہر کا نام بن جاتا ہے، جیسے کہ احمد نام کے بادشاہ پر سے احمد آباد ہے، اورنگزیب کے نام پر سے اورنگ آباد ہے. اس طریقے سے یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اس نام پر سے پورے شہر کا نام مدین بن گیا تھا. یہ جارڈن اور سعودی عربیہ کی بارڈر کے قریب کے علاقے میں یہ شہر ہے مدین نام کا، اور پورا علاقہ اور ایریا بھی ہے مدین نام کا. تو اس علاقے کے لوگوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. اس قوم کے اندر ایک تو بت پرستی، ایک اللہ کی عبادت نہ کرنا، الگ الگ بتوں کی عبادت کرنا، پوجا کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جا کر کے ان کو دعوت دی، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو. شعیب علیہ السلام بھی خود مدین کے رہنے والے تھے، ان کا پراپر وطن بھی مدین تھا. اسی لیے انہوں نے کہا اے میرے وطن کے رہنے والے بھائیوں، اے میرے دیش کے ملک کے رہنے والے بھائیوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. پہلی دعوت تو آپ نے یہ دی. دوسری ایک خطرناک برائی مدین شہر کے لوگوں میں، کافروں میں، مشرکوں میں تھی. وہ خطرناک برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. کیسے کہ دو چیزیں ہوتی، ایک وزن کرنے کی اور ایک ہے کیل کرنے کی. کیل میننگ جیسے کہ ہماری یہاں کیروسین ہے، دودھ ہے، یہ لیٹر کے ماپ پر بکتا ہے. دودھ کو یوں نہیں کہتا کہ 1 کلو دودھ، 2 کلو دودھ، وہاں کہیں گے 1 لیٹر دودھ، 2 لیٹر دودھ. تو اس کے لیے ایک ناپ ہوتا ہے، لیٹر کا ناپ، آدھے لیٹر کا، پاؤ لیٹر کا. تو بہت ساری چیزیں اس طرح کے ناپ سے بکتی ہے، اس کو عربی میں کیل کرنا بولتے ہیں. اور جو چیز تول کے بیچتے ہیں اس کو وزن کرنا کہتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ دونوں چیز میں ڈنڈی مارتے تھے. گھراک کوئی آوے اور دکان والے کیا کرتے کہ لوگوں کے لیے ترازو میں گڑبڑ کر کے رکھتے. جیسے کہ یہ ڈیجیٹل جو ترازو ہوتی ہے اس میں لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 500 گرام چیز خریدو تو 460 گرام آوے، 40 گرام اڑ جاوے. 500 گرام لو تو 20 گرام اڑ جاوے، 480 گرام آوے. ایسی سیٹنگ کرتے ترازو کے اندر. اسی طریقے سے وہ کاٹلے جو پرانی اسٹائل کے آتے 1 کلو 2 کلو، تو اس کے وزن کے اندر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اور یہ وزن کاٹلے بہت سالوں تک استعمال کرو تو گھسا گھسا کے اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے. یعنی 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے تو اس کے بجائے 30-40 گرام جو ہے گھسا گھسا کے کم ہو جاوے. اب آپ چیز لینے جاؤ، کہو 1 کلو دو تو آیا 960 گرام، 40 گرام اڑ گیا. یہ ہیں وزن میں، تولنے میں، ماپنے میں 2 نمبری کرنا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے. جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. پھر یہ جو لائٹ کے میٹر ہے، پانی کے میٹر ہے، گیس کا میٹر ہے، اس میں لوگ گڑبڑی کرتے ہیں اور اس میں چوری کرتے ہیں. یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی غلط کام ہے، برا کام ہے. یہ بھی
نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹیکسی رکشا کے جو میٹر ہوتے ہیں اس کے اندر گڑبڑ کر دے کہ کلومیٹر کم چلے اور بھاڑا وہاں زیادہ بتلاوے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول والے وہ مشین میں گڑبڑ کر دے اور کم پیٹرول آوے، کم ڈیزل آوے اور پیسے پورے لیوے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی ہے یا میٹر کے ذریعے ماپ کے بیچی جاتی ہے یا یہ کہ جو ہے وہ پیمانہ بھر بھر کے ماپلے بھر بھر کے بیچی جاتی ہے، اس میں 2 نمبری کرنا، اس کے اندر کم مال دینا، یہ ہماری شریعت میں بہت بڑا خطرناک گناہ کا کام ہے۔ بعض چالاک لوگ کیا کرتے ہیں، سبزی بھاجی بیچنے والے اکھا دن بھاجی پر ہر 5 منٹ پہ پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو کہو یہ پانی کیوں ڈالتے تھے کہ وہ سبزی سوکھا نہیں جا رہے، نہیں، وہ پانی ڈال کے وزن بڑھانا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر جو ہے پانی مارتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ گوشت والے بار بار پانی کے اوپر گوشت پر پانی مارتے ہی رہیں گے کہ بھئی گوشت سوکھا نہیں جاوے، نہیں، وہ پانی کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے 2 نمبری کی جاتی ہے۔ چائے کے اندر لوکھنڈ کا جو ویر ہوتا ہے وہ مکسنگ کرتے ہیں لوگ۔ فارم کے بیدے انڈے جو ہوتے ہیں اس کو چائے کے پانی میں رکھ کر کے اس کو دیسی انڈے کے نام پر بیچتے ہیں۔ یہ سب 2 نمبری کی شکل ہماری شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابر انصاف کا معاملہ کرو، 2 نمبری مت کرو، غلط طریقے سے کاروبار مت کرو، کسی کا مال مت دباؤ، تولنے میں ناپنے میں گڑبڑ مت کرو، صاف صاف پورا وزن دینے والے بنو، یہ شریعت ہم کو سکھاتی ہے اور یہ بھی دین کا بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس گناہ کے اندر پڑی ہوئی تھی کہ وہ لوگ ناپنے میں تولنے میں بہت گڑبڑی کرتے تھے۔ اب 2 سسٹم ان کی، گھراک کو بیچے تو کم مال دے وے، اور اگر کوئی مال بیچنے آیا، جیسے کھیڑوت آیا، کسان آیا، اناج لے کے آیا، بیچنے آیا، تو اس کے پاس زیادہ لے لیتے تھے۔ اس کو کہتے کتنا لائے ہو؟ تو کہا 20 کلو چاول بیچنے آیا ہو، تو وہ بیچارہ 20 کلو دے وے تو 20 کلو کے اوپر 500 گرام یا 20 کلو کے اوپر 1 کلو، پورا 21 کلو لے وے اور اس کو پیسے 20 کلو کے دے وے۔ تو لوگوں سے مال لینا ہو تو زیادہ اور دینا ہو تو مال کم، ایسی 2 نمبری یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، بھائیو یہ گڑبڑی مت کرو، اللہ کو یہ گڑبڑی پسند نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی ترتیب بتلائی، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے کہ کوئی بھی چیز تم کہیں سے خرید کے لاؤ تو جہاں سے خرید کے لائے اس نے وزن کر کے آپ کو دیا، اب آپ اس کو بیچنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے یہاں اپنی دکان پر، اپنے گوڈاؤن پر، اپنے گھر پہ لا کے دوسری مرتبہ اس کو تولو پھر بیچو۔ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ تولنے کی ترتیب بتلائی، ایک جس دکان سے آپ مال لائے اس نے تول کے دیا، دوسرا آپ اپنی دکان، اپنے گوڈاؤن، اپنے گھر پہ لا کے تولو پھر اس کو بیچو۔ تو 2 مرتبہ تولنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ترتیب بتلائی ہم کو۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ گھراک کو جب تول کے دو تو ترازو ذرا جھکتا رکھو، یعنی جس میں چیز بھرتے ہیں نا وہ، یعنی کہ وزن والا اونچا ہو جاوے۔ مثلا 1 کلو دینا ہے تو 1 کلو والا اونچا ہو جاوے، اور ادھر گوشت رکھا ہے تو وہ ذرا نیچا ہو جائے۔ کوئی بھی چیز بیچو تو جھکتا ہوا بیچو، یہ نبیوں کی مبارک سنت ہے کہ اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گھراکوں کو جب کوئی چیز دیتے ہیں تو زیادہ دیتے ہیں،
جھکتا ہوا دیکھتے ہیں اور جھکا کر کے کچھ زیادہ دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبیوں کا مبارک طریقہ ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ جو وزن میں، میٹر میں، کیل میں، ناپ میں 2 نمبری کرتی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، بھائی انصاف سے تولو، انصاف کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لین دین کرو. پھر فرمایا کہ تم کو تو اللہ نے مالدار بنایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، پھر تم ایسے گڑبڑیاں کرتے ہو. کوئی بھی انسان مالدار ہو کہ غریب ہو، غلط تولنا حرام ہے، لیکن تم تو مالدار ہو کر کے ایسے کام کرتے ہو، یہ ڈبل برائی ہو جاتی ہے. لہذا ایسی عادت کو چھوڑو، ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو عذاب تم سب کو پکڑ لے گا اور تم سب کو ختم کر ڈالے گا. اللہ نے اس زمین کے اندر امن سکون رکھا ہے انصاف کی برکت سے. یہ دنیا میں انصاف ہے تو امن ہے، انصاف ہے سکون ہے. جب انصاف ختم ہو جائے گا تو ظلم جب ہوگا تو سکون چین دنیا سے ختم ہو جائے گا. آج دنیا میں جو سکون چین نہیں ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. انصاف ہو تو سکون ہو، انصاف ختم ہو جاوے سکون چین ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، بھائیو انصاف سے کام کرو. اگر انصاف سے کام کرو گے تو اللہ کی زمین کے اوپر جو ہے سکون رہے گا، چین رہے گا، محبت کا ماحول رہے گا. اور اگر انصاف نہیں کرو گے تو اللہ کی پوری زمین پر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. اسی کے اندر ایک بات سمجھو، نوکری کا قانون بھی سمجھ لو، اسی آیت سے نکلے گا. جو لوگ کسی کے یہاں نوکری کرنے جاتے ہیں اور نوکری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب اگر نوکری کے ٹائم پر دیر سے جاوے، لیٹ جاوے، جلدی نکل آوے اور پگار پورا لیوے تو آدمی بھی گنہگار ہوگا. اس نے جو نوکری کا ٹائم فکس کیا اور اس کے اوپر سے پگار نکی کیا تو وہ پورا ٹائم آپ کے لیے نوکری پر دینا ضروری ہے. اب نوکری کے پر جا کے کوئی آدمی سو جاوے، کام ہی نہیں کرے، نوکری پر جا کر کے پورا ٹائم بیٹھ کے واٹس ایپ پر چیٹچ کرتا رہے، کام ہی نہیں کرے، تو یہ بھی 2 نمبری ہو گئی، یہ بھی ناانصافی ہو گئی، یہ بھی غلط طریقہ ہو گیا. کوئی بھی نوکری ہو، اسکول، ہائی اسکول کے ماسٹر ٹیچر لوگ ہو، مدرسے کے استاد لوگ ہو، سب کو یہ قانون لگتا ہے کہ آپ کے لیے اسکول کا جو ٹائم ہے، مدرسے کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم پورا دینا ضروری ہے، تو جا کر کے تمہارا پگار حلال ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کی یہاں ترتیب کیا تھی. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تھانہ بھون کے اندر جو مدرسہ تھا، ابھی بھی ہے، تو اس میں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو ہر استاد کو کاغذ دیتے تھے کہ اس مہینے میں آپ نے کتنی منٹ مدرسے کے وقت کے اندر ادھر ادھر ہوئی تھی. تو استاد بھی حضرت کے یہاں کے ایسے اللہ کے ولی تھے، جیسے حضرت اللہ کے ولی تو وہاں پڑھانے والے بھی ویسے. تو ہر ایک استاد لکھ دیتا تھا کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو فلاں مہمان ملنے آ گئے تھے، مہمان کے ساتھ 15 منٹ بات کی تھی، لہذا 15 منٹ سبق نہیں پڑھایا تھا. میں چائے پینے چلا گیا تھا تو 10 منٹ چائے میں لگی تھی، اتنی منٹ میں نے پڑھایا نہیں تھا. یعنی پڑھانے کے سوا کوئی مہمان ملنے آیا، چائے پینے گئے، ناشتہ کرنے گئے، وہ ہر چیز لکھ کے دیتے تھے اور اتنی منٹ کا حساب کر کے پگار کٹوا دیتے تھے کہ ہمارا پگار کاٹ لو اتنا. جو منٹ جتنا وقت ہم نے پڑھایا نہیں، اتنی منٹ کا پگار لینا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس طرح وہ لوگ انصاف کے ساتھ کام کرتے تھے. یہ قرآن ہم کو کہتا ہے کہ کوئی کے یہاں بھی نوکری کرو تو نوکری کا، جاب کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم کی پابندی کرو اور اس ٹائم کے اندر
قاعدے کے خلاف کوئی بھی گڑبڑی کرو گے تو اس کا پگار، اس کے پیسے لینا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ جتنا کام اس کے سامنے پگار، یہ شریعت ہم کو سکھاتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں انصاف کرو، انصاف سے سکون ہے، انصاف سے زندگیوں میں مزہ ہے، نا انصافی مت کرو ورنہ زندگی کا سکون اور چین ختم ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تم کائی کو ڈرتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ پورا تول کے دیں گے تو نفع نہیں ملے گا؟ ارے لوگوں کو پورا تول کے دو، اللہ تعالی حلال کمائی میں جو برکت دیں گے وہ 2 نمبری والے پیسوں میں وہ برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں جو لوگ 2 نمبری کرتے، ترازو میں گڑبڑ کرتے، میٹر میں گڑبڑ کرتے، نوکری کے کام میں چوری کرتے، ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوا کرتی۔ آپ دیکھ لو، تجربہ کر لو۔ اور جو لوگ انصاف سے تول کے دیتے، چاہے ان کا بزنس، کاروبار، دکان تھوڑی چلتی ہو اور پگار ان کا تھوڑا ہو، لیکن اللہ ان کو روزی میں برکت عطا فرماتے۔ اب تجربہ کر لو، وعدہ ہے اللہ کا کہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ مال دو اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو نفع حلال طریقے سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس نفع کے اندر تم کو برکت دیں گے اور برکتوں سے نوازیں گے۔ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ کیا تم ہم کو نصیحت کر رہے ہو؟ پہلے تو تم ایمان کی بات کرتے تھے، اب ہمارے کاروبار میں بھی آنے لگے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام اور عالموں کا کام، مولوی مفتی کا کام بس اتنا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھا دے، بچوں کو مدرسہ پڑھا دے، کوئی بیمار ہے تو پانی پہ پھوک مار دے، تعویذ لکھ دے، اور کوئی انتقال کر جاوے تو فاتحہ پڑھ دے، جنازے کی نماز پڑھا دے، بس اتنا ہی مولوی مفتی کا کام ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ اے اللہ کے نبی، پہلے ایمان کی بات کرتے تھے، اب ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے دھندے میں بھی تم بھول نکالنے لگے، ہماری غلطی نکالنے لگے۔ بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کاروبار بھی سکھاوے، بزنس بھی سکھاوے، حلال روزی کمانا بھی سکھاوے، حرام روزی سے بھی بچاوے، اور لوگوں کو کاروبار کیسے کرنا اس کی لائن بھی بتاوے۔ نبی کا کام صرف مسجد، مدرسہ، مصلی یہی نہیں ہے، امت کو پوری زندگی کا ہر کام سکھانا یہ نبی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور نبی کے نائب علماء، مفتیان کرام کی بھی یہی ذمہ داری ہے، امت کو کاروبار کیسے کرنا وہ سکھاؤ، حرام کاروبار سے بچاؤ، ناجائز بزنس سے بچاؤ، کاروبار میں کوئی غلط ہو رہا ہے اس سے بچاؤ۔ یعنی مسجد مدرسے سے آگے مکمل شریعت سکھانا یہ اللہ کے نبی کی اور نبی کے راستے پر چلنے والے عالموں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ہم کو ہمارے کاروبار میں تو ہماری مرضی سے جو چاہے کرنے دو، ہم کو آزاد چھوڑ دو۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں نبی ہوں، اور نبی کا کام جو غلط ہوگا میں تم کو بتلاؤں گا، ٹوکوں گا میں تم کو، حرام کرو گے روکوں گا، برا کام کرو گے روکوں گا، ناانصافی کرو گے میں تم کو روکوں گا، میں چپ نہیں بیٹھا رہوں گا۔ بس یہی اس وقت کرنے کا کام ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہو، ہمارا کاروبار حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، وہ بھی ہمیں پوچھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں، بزنس میں کوئی حرام چیز ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو، ہم کرتے چلے جاتے ہو، اسی لیے پوچھ کر کے کرنا چاہیے، اور جو پوچھ کے کرے گا وہ حلال کمائے گا، اور حلال کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اگر پوچھے گا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام کماوے، اور ہمار حرام کمائی میں برکت نہیں ہے، زندگی کا سکون اور چین نہیں ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے نماز، قرآن،
عالموں سے سیکھنے کا، اس طریقے سے کاروبار کا حلال طریقہ بھی سیکھنے کا، بزنس کا حلال طریقہ بھی سیکھنے کا، دکانداری کا حلال طریقہ بھی سیکھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور صحیح ناپ تول کرنے والا بنائے، اور ناپ تول اور میٹر کی لائن کی گڑبڑیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ لبنہ خان انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت افریقی ملکوں کے اندر کورونا وائرس کوئی نئی شکل میں بہت تیزی سے پھیلا ہے، ایسا بتلا رہے ہیں۔ تقریباً روزانہ انتقال کی خبریں آتی ہیں۔ ابھی پرسوں کے دن ایک بہت نوجوان عالم 2009 میں ہمارے یہاں ڈابھیل سے پڑھے، پھر نواپور دارالاحسان میں پڑھاتے تھے، پھر ملاوی چلے گئے، تو وہاں اس ہفتے ان کا انتقال ہو گیا۔ کاپودرا کے رہنے والے تھے، مولانا شاہد کاپودروی، ایک دم نوجوان عالم، ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پاس بھی وہ پڑھے تھے۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں کی انتقال کی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور افریقہ، ملاوی، زامبیا، موزمبیق، ان ملکوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمام مرد عورت کی صحت، تندرستی، جان مال کی اللہ مکمل حفاظت فرمائے۔ اپنے یہاں محلے میں خواجہ بھائی بیمار ہیں، پیرالیس کا اٹیک جیسا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ ہمارے اقبال بھائی قلعے دار بھی بیمار چل رہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے۔ اسماعیل بھائی جانو بہت سے علماء اور بزرگوں کے خادم ہیں، ان کو بھی اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ امت کے ہر بیمار کو اللہ تندرستی عطا فرماوے۔ نسیمہ خاتون، یاسمین بیگم، مولوی عبدالجلیل، مولوی کفیل احمد، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. ہم سب کی بیماریوں سے حفاظت فرماؤ، آفتوں سے حفاظت فرماؤ. جتنے آپ کے بندے بندیاں دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرماؤ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرماؤ، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماؤ. ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار بیوی بچوں کی کفالت کفایت حفاظت مدد فرماؤ. اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، ظالموں کے مظالم کا خاتمہ فرماؤ، امن و امان عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ. ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، عافیت سلامتی عطا فرماؤ. اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ. ہماری جائز مرادیں تمنائیں ضروریات کو پورا فرماؤ. آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہلوایا یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرماؤ، ان کی تکلیفوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.